علیکم، آئی ایم ڈاکٹر نورین فاطمہ، لیڈی ڈینٹل آفیسر سول ہاسپٹل نگر خاص کی۔ میرا تعلق نگر خاص کے چھوٹے سے گاؤں ہرچی سے ہے۔ میں نے اپنی بیسک پرائمری ایجوکیشن جو ہے وہ کراچی سے حاصل کی ہے۔ شروع میں جب میرے ابو جو ہے کراچی شفٹ ہوئے تھے تو کیونکہ یہاں پہ ایجوکیشن کی کمی ہے، یہاں پہ اسکولز نہیں تھی اس وقت میں، اور یہاں پہ بیسک لائف ہی انسان کی بہت مشکل ہوتی تھی۔ تب انہوں نے شفٹ کیا تھا صرف ایجوکیشن کے لیے، اور انہوں نے خود بھی اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی، اور پھر بعد انہوں نے مجھے بھی پڑھایا۔ مجھے کچھ نہیں پتہ تھا کہ MBBS کیا ہوتا ہے، BDS کیا ہوتا ہے۔ مجھے صرف اور صرف یہ شوق تھا کہ میں نے اپنے نام کے شروع میں DR لگانا ہے۔ ہر کامیاب اور انڈیپینڈنٹ بیٹی کے پیچھے جو ہے ایک اوپن مائنڈ فادر کا ہاتھ ہوتا ہے، تو انہوں نے کافی مجھے سپورٹ کیا۔ تو میرے انٹرمیڈیٹ کے بعد جو ہے میں نے ہمدرد کالج آف میڈیسن اینڈ ڈینٹسٹری سے اپنی بیچلرز کی ڈینٹل سرجری میں۔ اس کے لیے مجھے کافی محنت کرنی پڑی کیونکہ پرائیویٹ یونیورسٹیز میں ڈاکٹر بننا آسان نہیں ہے۔ اینول میں ہماری فیس ہوتی تھی وہ کافی ہے، مطلب 6 لاکھ سم تھنگ ہوتی تھی۔ میرے ریلیٹیوز نے کافی لوگوں نے باتیں بنائی کہ لڑکیوں پہ انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے، لڑکیوں پہ انویسٹمنٹ کرنا فضول ہے، کسی کے گھر چلی جائے گی، کسی اور کے گھر کو کما کے دے گی۔ تو اس سب باتوں کو میرے ابو نے یہاں سے سنا اور یہاں سے نکال دیا، اور پھر میرا وہاں پہ ایڈمیشن ہوا۔ اس ایڈمیشن پہ مجھے فائنینشیل ایشوز آئے، فائنینشیل کرائسس آئے، ایشوز تو چھوڑیں۔ میرے ابو کی ساتھ ساتھ یہ مسئلہ ہوا تھا کہ میرا یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا اور میرے ابو کی جاب چھوٹ گئی تھی۔ پھر اس کے بعد میں اپنی یونیورسٹی میں جو ہے وہ میری 2 سبجیکٹ میں ڈسٹنکشن آئی، ایک آپریٹیو ڈینٹسٹری میں اور ایک آرتھوڈونٹکس میں ڈسٹنکشن آئی، اور میں نے اپنی کلاس میں 2nd پوزیشن حاصل کی تھی یونیورسٹی میں۔ I was a best debater and best speaker of my university۔ اور یونیورسٹی کے ایڈمیشن کے بعد جیسے ہی میرا یونیورسٹی کا ڈے پاس آؤٹ ہوا تو پھر میرے ابو نے مجھے ریمائنڈ کرایا کہ میں نے آپ کو ڈاکٹر جو ہے وہ نگر والوں کی خدمت کرنے کے لیے بنایا ہے۔ تو پھر ہاؤس جاب کمپلیٹ ہوئی تو پھر ویری نیکسٹ ڈے میں دوبارہ اپنے ہوم ٹاؤن آ گئی نگر خاص۔ میں 24 ایئرز بعد نگر خاص آئی ہوں، اور آئی تھنک میں یہاں کی فرسٹ لیڈی ڈاکٹر ہوں، اور آلموسٹ 4 ایئرز ہو گئے میں اسی ہاسپٹل میں سروس دے رہی ہوں اپنی۔ مجھے لگتا تھا کہ بس میں جو سوچتی ہوں وہ ہو جاتا ہے، اور ایک کتاب میں نے پڑھا تھا کہ اس میں ایک پوئٹری تھی کہ اپنی رحمت کے خزانے سے عطا کر یا رب، خواب اوقات میں رہ کر نہیں دیکھے جاتے۔ تو بس میری خواب تھے وہ بہت بڑے بڑے تھے، چاہے میرے پاس کوئی سیونگ ہو، چاہے میرے پاس کوئی انکم ہو نہ ہو، میرے جو خواب دیکھے تھے وہ اللہ میاں نے پورے کر دیے، اور الحمدللہ اب میں آپ کے سامنے ڈاکٹر نورین فاطمہ موجود ہوں۔ کہ ڈاکٹر بن گئے تو بس انہوں نے کوئی گھر کا کام نہیں کرنا، کچھ نہیں کرنا، لیکن ایک عورت کو سب کچھ آنا چاہیے۔ میں سوچتی ہوں تو میں یہاں پہ جاب کرتی ہوں، باقی مجھے کوکنگ کا بہت شوق ہے، میں کوکنگ اپنی خود کرتی ہوں۔ میرے پیرنٹس کو بھی میرے ہاتھ کا بنا ہوا سب کچھ بہت پسند ہے، گھر والوں کو بھی بہت پسند ہے۔ کوکنگ میں خود کرتی ہوں، صفائی میں خود کرتی ہوں، ڈرائیو بھی میں خود کرتی ہوں۔ تو گھر جانے کے بعد جو ہے پھر میں اپنی جو گھر کی کام وہ بھی کرتی ہوں، پھر تھوڑی اسٹڈی کرتی ہوں۔ اس کے بعد جو ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ میں کافی فیملی اورینٹیڈ ہوں، مجھے اپنے فیملی کے ساتھ رہنا پسند ہے، ان کے ساتھ باتیں کرنا پسند ہے۔ اور یہاں پہ یہ ہے کہ لڑکیوں کی خاص کر جو یہاں ایجوکیشن کی کمی ہے، یہاں اب میں شاید فرسٹ فیمیل ہوں جو یہاں پہ ڈرائیو کرتی ہوں۔ اب جب میں ڈرائیو کر رہی ہوں تو شروع میں لوگوں کو تھوڑا عجیب لگتا تھا، اور اب کافی لڑکیوں کا یہاں پہ جو ہے وہ ڈاکٹر بننے کا خواب ہے، اور وہ پڑھنے کے لیے اب یہاں سے جا چکی ہیں، ان کا MBBS میں ایڈمیشن ہو چکا ہے۔ تو ان کا MBBS میں ایڈمیشن ہو چکا ہے، یہ سن کے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ مطلب نگر خاص کی لڑکیاں بھی اب آگے بڑھ رہی ہیں۔ ان کو دیکھ کے پھر مزید موٹیویشن ہوگی، پھر ان کو دیکھ کے مزید موٹیویشن ہوگی، اور پھر انشاءاللہ پھر یہاں کی جب لڑکیاں پڑھیں گی تو پھر یہ علاقہ تو کافی ترقی کرے گا۔ اور ایک امام خمینی کا جو قول ہے کہ ایک عورت ہی جو ہے ایک معاشرہ بناتی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ عورت اگر پڑھی لکھی ہوگی تو وہ پورے اپنی سوسائٹی کو جو ہے وہ ترقی کی طرف لے جا سکتی ہے۔